پاکستان کی جو موجودہ اکنامک کنڈیشن ہے اس پر دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں، باہر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور مختلف لوگ بھی اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس وقت انتہائی خطرناک انڈیکیٹرز بتائے جا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگے گا کہ آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں جن لوگوں کے حوالے سے، وہ آپ کو اس بات کا انڈیکیشن دیں گے کہ صورتحال کتنی خراب ہے، استھتی کتنی خراب ہے۔ اس پہ بات کریں گے آج۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، ہو جائے گا، ان کو تو پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف، موجودہ کرنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، حافظ جنرل عاصم منیر، اس وقت اپنی ٹاپ پرائرٹی دو چیزوں کو لے کر پاکستان کے بارے میں چل رہے ہیں۔ نارملی ایک آرمی چیف پاکستان کا ہسٹوریکلی، نارملی اور آئیڈیلی جو ایک کتاب کے ذریعے بائی بک ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیفنس بجٹ اگلے بجٹ میں کیسے لے گا۔ وہ یہ طے کرے کہ جو ایک وار فوبیا ہے ہندوستان کے ساتھ یا افغان جہاد، اس کا نیریٹو کیسے بلڈ ہوگا۔ وہ یہ طے کرے کہ اپنے ترانوں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے عوام کے دلوں پہ راج کیسا کیا جائے۔ یہ ایک ذرا ذیلی سا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا ہے، جو کہ ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری اضافی تھا۔ اور یہ اس کی جو بنیادی کام، جو جاب ڈسکرپشن، جو جے ڈی جسے ہم کہتے ہیں، جے ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کام نگرانی ہے سرحدوں کی اور سرحدوں کی حفاظت ہے، ملک کی استحکام، ساورنٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں سے ہم سے سمندر سے، فضا سے یا زمین کے راستے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، اچانک ریڈار بند نہ ہو جائیں آپ کے، اور کوئی غیر ملکی ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کر یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اگرچہ یہ بھی ہو گیا، آپ کا کام یہ بھی ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ پوری ایک پیس میں رہے، ان ون پیس، سو اس کے ٹکڑے نہ ہوں، اگرچہ ایک ٹکڑا ہو چکا ہے، آئندہ نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ کی بندوقوں کا رخ دوسری طرف ہونا چاہیے سرحد کے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کو اگریشن کرتا ہے تو وہ اس بندوقوں کا رخ اس طرف استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ مرشد وہ اپنی عوام کی طرف ہونا چاہیے، نہ وہ بختر بند گاڑیاں، نہ وہ ٹینک آپ کے لیے استعمال۔ یہ میں ایسی ایک تمیز سی باندھ رہا ہوں، ابھی اس کا معاملہ ابھی فی الحال یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، اکنامی سے جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انیس فاروقی کا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میری گفتگو سننے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں ایک تو گفتگو ہوتی ہے جو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ذرا میں تھوڑا فارمل ہو جاتا ہوں اور دل کی باتیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے ان کو زیادہ وقت دینا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی فرمائش یہ ہے کہ میں خود زیادہ سے زیادہ اپنی انپٹ دوں، اپنی رائے دوں اپنے انداز میں بنداس ہو کر، تو وہ میں دے رہا ہوں اس وقت، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ اسٹے ٹیون، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج کا بڑا چھوٹا سا مختصر سا ٹائنی سا ویلاگ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، آپ دیکھیے گا، آپ کو خوشی ہوگی کہ انفارمیشن جو ہے وہ اب جب آتی ہے تو کس طرح سے آپ تک پہنچتی ہے۔ ہمارے جو پچھلے کچھ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں ان کا ایک خاص کریکٹر تھا، وہ کریکٹر یہی تھا کہ جو میں نے بائی بک بتا دیا ہے کہ انہوں نے دھیان اس بات پہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیفنس بجٹ کیسے لیا جائے، ریٹائرمنٹ پیکج اچھے سے اچھا کیسے لیا جائے، کون سے ملک میں جا کے اس کے بعد ہم نے اپنی نوکری سنبھالنی ہے یا زندگی گزارنی ہے، اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا، آج بھی ریالٹی گراؤنڈ یہی ہے۔ کیا ایسا مختلف ہے پچھلے سی او ایس چیف آف آرمی سٹاف سے آج کے موجودہ ہمارے میری جند میری جان جنرل عاصم منیر سے کیا مختلف ہے؟ مذاق اپنی جگہ پہ، سارکزم اپنی جگہ پہ، فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ مرشد نے ایک پرائرٹی بنائی ہے، اپنی ترجیح بنائی ہے، وہ یہ ترجیح بنائی ہے کہ چونکہ واقعی ملک ایک انفلیشن سے ایک نوز ڈائیو کرتا ہوا، ڈالر اوپر، تیل مہنگا، بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے دور، چیخیں نکل آئیں، تو انہوں نے اپنی ٹاپ پرائیورٹی یہ بنائی ہے کہ وہ ملک کی
اکانومی درست کریں گے. اب سوال پیدا کر رہے ہیں جو لوگ ان پہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA سے پاس آؤٹ ہونے میں جو مختلف سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, جنگی اہداف پہ, ٹارگیٹس, گول اچیو, دشمن, اسٹریٹجیز, یہ پڑھائی جاتی ہیں, نہ کہ اکنامکس پڑھائی جاتی ہو, یا ملکی خزانے کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہو, یا دنیا کے جو ڈیٹس ہیں, قرضہ جات ہیں, ڈیٹ سروسنگ ہے, یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو کبھی بھی کچھ سکھا دیا جائے تو وہ سیکھ تو لیتا ہے. خیر یہ بات بھی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ان کی JD میں یعنی کہ جاب ڈسکرپشن میں یہ بات لکھی تھی, تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ کام جو کہ جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا تھا وہ کیا گیا ماضی میں. تو اگر ایک آرمی چیف اور یہ کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا تو بنتا ہے کہ ان کو یہ چانس دیا جائے, اگرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, اور کوئی بھی ہوش مند سول سپریمیسی پہ بلیو رکھنے والا, ڈیموکریسی پہ بلیو رکھنے والا اس بات سے ایگری نہیں کرے گا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ کسی اور کا کام ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ کسی اور میں کون آتا ہے. کسی اور میں جو لوگ آتے ہیں اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ کچھ کر جاتے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آرمی جنرل تو کم از کم PMA سے پڑھ کر پاس آؤٹ ہو کر امتحان دے کر کڑا سخت پریکشا دے کر وہ آ گیا. لیکن یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ جو جاگیرداروں کی گود میں پلے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ جو امیروں اور مرات یافتہ کے گھر سے نکلے والے, سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والے سیاستدان ہیں, انہوں نے کون سا مطالعہ کیا ہوا ہے, کون سی ایجوکیشن لی ہوئی ہے, کون سا انہوں نے فرسٹ ڈگری PhD کی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو فکس اے کنٹریز اکانومی. از دیر اے بک 101 فکس پاکستانز اکانومی؟ نہیں ہے. اگر ہوتی بھی تو یقین مانیے, قسم کھا کے کہتا ہوں, انہوں نے پڑھنی نہیں تھی. انہوں نے جو سبق پڑھا ہے وہ بس ایک ہی ہے کہ حکومت ملی ہے خرچہ لگا کے, وہ خرچہ وصول کرنا ہے, پیسہ وصول کرنا ہے, اور وہ پیسہ وصول کر کے نکل جانا ہے اپن کو. تو یہ کام سرکل بائی سرکل, آج میری باری کل تیری باری چلتا چلا رہا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا وہ جو کر رہے ہیں مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے, ان کے ساتھ نسلیں سنور گئی ہیں بھائی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی شکا نہیں ہے, شکایت نہیں ہے. شکایت یہ ہے کہ کیا ان کو موقع دیا جائے دوبارہ تبارہ تو وہ فکس کر پائیں گے؟ جواب ہے نہیں. کیا ملک کو ڈوبنے دیا جائے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر کیا کسی کی نیت پہ شک کر کے ہم یہ کہیں کہ اگر ایک آدمی اس ملک کی اکانومی ونس فار آل فکس کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ چانس نہ دیا جائے, صرف یہ کہہ کر کہ اس کی JD نہیں ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے, اس کا کام نہیں ہے. طاقت اور نیوٹرالٹی کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو طاقت بھی ان کے پاس ہے اور نیوٹرل بھی وہی ہیں ناظرین. تو اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے کراچی لاہور کے انڈسٹریلسٹ سے بات کی ہے, جو کہ تازہ ترین رپورٹس ہیں, اگر انہوں نے اپنی پرائرٹی ترجیح بنا لی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, تازہ ترین بیان, تازہ ترین گرما گرم خبر وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر کرپٹ لوگ موجود ہیں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, بلا امتیاز اکراس دا بورڈ کارروائی ہوگی. تو اب تیار ہو جائیے. وہ جو سہانے سپنے دیکھ رہے تھے الیکشن ہوں گے, ساڑھی واری آ گئی ہے, اور اس کے بعد ہم کام بھی کریں گے, لگائیں گے, کھائیں گے تو لگائیں گے بھی, یہ سارے نعرے وارے جو بھی تھے. اور وہ جو کہ ایک نیا ہی پاکستان بنانے چلے تھے, مدینے کی ریاست بنانے چلے تھے, ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا فیوچر ہوگا. سنا ہے کہ کوئی بات ہو گئی ہے کہ آپ باہر نکل جائیے. وہ باہر نکلنے پہ تیار نہیں ہو رہے. وہ ان کا اپنا سٹانس ہے, وہ ایک ضد, ایک ہٹ درمی ہے, یا ان کا اپنا جسے کہنا چاہیے کہ ایک بیانیہ ہے کہ وہ اپنے جو ایک سٹانس لے کر کھڑے ہوئے, اس سٹانس کو عمران خان چھوڑنا نہیں چاہتے, جو کہ چلیں اچھی بات ہے. تو ناظرین اکرام, جنرل عاصم منیر کو ایک چانس دیا بھی جائے, اگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اگر ایک چانس دیا بھی جائے تو کیا 3 سال کے ایک افسر 22-23 گریڈ جو بھی ہے ان کا, اس افسر کا یہ مینڈیٹ ہے
یا اس افسر کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ کیا قانون ان کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ تنہا اکیلے بندوق اور چھڑی کے بلبوتے پہ یہ کام کر پائیں گے؟ کیا عدلیہ، قانون سازی، یہ سب اور میڈیا اس کو اس بارے میں کچھ کہے گا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے پہلے ماضی میں ان سب کو پروویژنلی کنٹرول کر دیا گیا تھا، پھر کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن اس دفعہ شاید بہتری کے لیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک مجھے تھوڑی سی امید کی کرن یوں بھی لگتی ہے کہ عاصم منیر صاحب نے اپنے کراچی اور لاہور پہ بہت توجہ دی ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ جو اکنامک ہبز ہیں ان کو جب تک صحیح نہیں کریں گے ملک کی سمت ڈائریکشن درست نہیں ہوگی. تو انہوں نے اس بھی تو یہ وہی مشرف والی اسکرپٹ ہے جو انہوں نے 9 سال میں کراچی کو بنا کے ملک کی گروتھ کو اوپر لے گئے تھے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ کر رہے تھے اور بڑا اچھا اسٹیبلٹی آ گئی تھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں پالیٹکس سے ہٹ کر، ایک لمحے کو سول رائٹ ایکٹیوسٹ، سپریمسٹ، سول سپریمسٹ اور یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک سچے محب وطن پاکستانی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دل میں بھی دیکھیں، ہم پاکستانیوں کے دل میں نا ایک بڑا دیرینہ خواب ہے کہ یار کوئی خمینی کی طرح ہمارے ہاں آئے اور اس ملک کو صحیح کر دے. تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی خمینی آ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم خود اتنے بکھرے ہوئے ہیں، 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ وہ ہم ایک فرقے میں بن ہی نہیں سکتے. اور کہتے ہیں کہ ان 72 میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، باقی پاکستان میں ہی رہیں گے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا ہمارا. تو اس فنڈامنٹل مسئلے کو بھی حافظ صاحب کیسے حل کریں گے آئی ڈونٹ نو. میلاد کرا لیں آپ بھی شاید تو کام ہو جائے. لیکن ناظرین، جنرل عاصم منیر کو ٹائم دیجئے، دیکھتے ہیں 4-6 مہینے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن تو ابھی 28 جنوری کے لالی پاپ پہ ٹکا ہوا ہے اور اس کے بعد جب تک وہ لالی پاپ پگھل جائے گا، جب تک معاملات کچھ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سنجیدہ کون ہے ملک کی معیشت کو، اکانومی کو سنبھالنے کے لیے. اور کیونکہ یہ کرائسس ایسا آ گیا ہے کہ جو کنٹری دنیا میں ناظرین جو کنٹری ایک مرتبہ اس لائن کو کراس کر گئی پھر وہ واپس نہیں آ سکی. دنیا کی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان، نہ ہم بلکہ انٹرنیشنل پاورز انکلوڈنگ امریکہ، چائنا، انڈیا، یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایک کمزور ترین اکنامک اس ریجن میں کنٹری ہو اور یہ ڈس بیلنس پیدا ہوگا. سب کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو سنبھالنا ہوگا، اپنی حرکات اور کرتوت کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے لیے چاہے کوئی سی بھی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی پڑے پھیر دی جائے. اس باری کر جاؤ، نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی. لیکن سنجیدگی چاہیے، ول چاہیے اور ایکشن چاہیے، اکراس دی بورڈ چاہیے. یہیں تک کا تھا میرا آج کا شو. لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا، گھنٹی کا بٹن دبانے کا بہت 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 شکریہ. دیکھتے رہیے یوں ہی انیس فاروقی کا پروگرام. میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا اپنے 2 سینٹس آپ کے ساتھ. بہت شکریہ.